یہ کچھ مسلمان جو بہتان لگاتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم نے کلمہ چینج کر دیا ہے، جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ان کو کھلی دعوت ہے، اس موضوع پر مناظرہ کر لیں، مباحلہ کر لیں، یہاں تک کہ مجادلہ کر لیں۔ یہ سب قرآنی الفاظ ہیں، کیونکہ اگر میں نے کلمے کا باب چھیڑ دیا، نہ بریلوی بچیں گے، نہ وہابی اور دیوبندی بچیں گے۔ یہ جو کلمہ سبقت تھا، لقضی اللہ سے پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی۔ اب علماء کرام بتائیں کہ یہ کلمہ سبقت کون سا ہے؟ سوال ہے یہ ہمارا، کلمہ سبقت کون سا ہے؟ اس موقع کے لیے ایک خاص جملہ کہتے ہیں پاکستان میں، نہ چھیڑ ملنگانو، نہیں تو پہ جائے گا ٹنگانو۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ اس موضوع کو نہ چھیڑیں۔ یہ راہ تصوف ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس علم کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں نور اتر گیا ہو۔ تصوف میں صوفیہ کرام سے متعلق ایسے واقعات ہیں کہ اگر ایسا شخص جو تصوف روحانیت سے واقفیت نہ رکھتا ہو تو گمراہ ہو جائے، کیونکہ یہ باتیں جن پر اعتراض کر رہے ہیں لوگ، یہ عین روحانیت کی روح ہے اور اس پر اعتراض ہو رہا ہے، اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگ رہا ہے۔ ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ اکثر مدینے کے بازار میں چلے جاتے تھے، لوگوں کو دیکھتے تھے کیا کر رہے ہیں، تو لوگ جب ان کو دیکھتے تو ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے، ان سے پوچھتے کہ تم رسول اللہ کے قربت میں رہے ہو، کوئی خاص بات بتاؤ۔ تو وہ شریعت کی بات بتاتے تھے ان کو، لوگ ان کو کہتے نہیں کوئی خاص بتاؤ، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ایک تو علم یہ ملا ہے حضور سے مجھے جو تمہیں بتا دیا، دوسرا جو علم ملا ہے مجھے حضور سے، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں نا تو تم مجھے قتل کر دو۔ اب جس کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات وہ قتل ہی کرے گا۔ ایک خاص کیفیت صوفیہ کرام پر طاری ہوتی ہے، اور اس خاص کیفیت میں اس وقت ان کی زبان میں رب بولتا ہے۔ جب ان کی زبان میں رب بولتا ہے تو تم سمجھتے ہو وہ بول رہا ہے، لہٰذا تم کہتے ہو اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس نے محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ خاص کیفیت میں غوث پاک کی زبان سے بھی کلام جاری ہوا تھا، جس کو ہم قصیدہ غوثیہ کہتے ہیں۔ وہ خاص کیفیت میں ان کی زبان سے کلام جاری ہوا تھا۔ یہ بات مجھے کیسے پتہ چلی؟ میں نے قصیدہ غوثیہ جب غور سے پڑھا تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک سوال کیا کہ سرکار، قصیدہ غوثیہ میں غوث پاک نے فرمایا ہے کہ میرا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، تو سرکار کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ امام مہدی نے آنا ہے؟ سورج تو غروب ہونا ہے ان کا، کیونکہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو صرف امام مہدی کا سورج چمکے گا، باقی کسی کا سورج نہیں چمکے گا۔ تو پھر سرکار ایسی بات غوث پاک نے کیوں کہی؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ غوث پاک کا کلام ہی نہیں ہے، اس وقت ان کی زبان میں اللہ بول رہا تھا، اور اللہ کا سورج تو کبھی غروب نہیں ہوگا۔ یہ ایک خاص کیفیت اولیاء کرام پر طاری ہوتی ہے، اور اس خاص کیفیت میں نہ صرف اولیاء کرام پر بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شروعات ہوئی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آنکھیں بند بیٹھے ہیں، اب کوئی کیا جانے کہ کہاں ہیں، تو ایسے میں بی بی عائشہ ان کے پاس آئیں، آواز دی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں فرمایا کہ کون ہو تم؟ پہچانا نہیں، کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ تو پھر آپ نے کہا کہ کون ابو بکر؟ تو انہوں نے کہا ابن حاقہ کا بیٹا۔ پھر حضور نے کہا کہ کون ابن حاقہ؟ تو پھر وہ چلی گئی، بڑی ناراض ہوئی کہ جی آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح کے واقعات سرکار کے یعنی سرکار کے سامنے بھی ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ سرکار کوٹری میں صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کے جو بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں، شور کر رہے ہیں۔ سرکار نے امینہ باجی کو بلایا اور کہا کہ امینہ ادھر آؤ، یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ اٹھا کے لے جاؤ ان کو یہاں سے، کون ہے یہ؟ اب وہ اس بات پہ ناراض ہو گئی کہ جی اپنے بچوں کو نہیں پہچانا، کہہ رہے کس کے بچے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں انہوں نے پوچھا، ناراض ہوئی، خفا ہو گئی نا پھر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم ناراض لگ رہی ہو، خیر تو ہے؟ تو کہنے کہ جی آپ نے تو مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا کب؟ حضور کو تو یاد نہیں ہے نا، کیونکہ وہ کیفیت تھی نا وہ تو۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے میں گئی، میں نے کہا میں عائشہ ہوں، آپ نے مجھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا، میرے باپ کو بھی نہیں پہچانتے، میرے باپ کے باپ کو بھی نہیں پہچانتے، تو پھر میں آ گئی چپ کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سنو، کچھ لمحے کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں میرے اور رب کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا، یہ وہ وقت تھا۔ انہی لمحوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رانی، جس نے مجھے دیکھا، فقد را الحق، اس نے فقط رب کو دیکھا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے صوفی گزرے، جب وہ نماز پڑھتے تو اکثر ان کی زبان سے نکل جاتا دوران نماز ما اعظم شانی سبحانی، یہ تو اللہ کے الفاظ۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا، مریدوں نے، کہ حضور نماز کے دوران آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، آئندہ کہوں تلوار اٹھا کے مجھے سر کاٹ دینا۔ دوسرے دن پھر نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی آج تو نہیں کہا تھا میں نے؟ انہوں نے کہا نہیں جی آج بھی کہا تھا آپ نے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کاٹا کیوں نہیں؟ کاٹ دیتے۔ تو کہنے لگے ہم نے تو کاٹنے کی بہت کوشش کی، تم کٹے ہی نہیں۔ فرمایا تو پھر میں نہیں ہوں گا نا، وہی ہوگا جس کو تم مار نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ مسجد میں جمعے کی نماز کا خطبہ چل رہا ہے اور خطیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں سب سے بلند جھنڈا جو ہوگا وہ رسول اللہ کا ہوگا۔ اب یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ نہیں، غلط، میرا جھنڈا رسول اللہ کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا۔ اب people were really perplexed, they were really confused، یار یہ کیا بات بول دی۔ پھر بعد میں مریدوں نے کہا کہ بھائی میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، جس کا جھنڈا محمد رسول اللہ سے اونچا ہے اسی نے کہا ہوگا۔ تو اس وقت رب ان کی زبان میں بول رہا تھا۔ یہ روحانیت کی، تصوف کی رمز ہیں، ان کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کے قلب میں اللہ کا نور آ جائے وہ سمجھتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو دوسرا علم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ابو ہریرہ نے یہ کہا تھا
کہ یہ جو دل والا علم ہے اگر میں یہ بیان کر دوں تو تم مجھے قتل کر دو۔ تو آج جب تم کو وہ علم مل رہا ہے، تمہیں تو معلوم ہے نا، صحابہ نے اس علم کے بارے میں کہا کہ یہ علم ایسا ہے کہ کسی کو بتا دو تو قتل کر دے۔ تو اب ادھر سے ادھر سے مولوی ملا اٹھ کے آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کو وسوسے کیوں آتے ہیں؟ جب صحابہ کرام نے کہا ہے کہ یہ علم ایسا ہے کہ اس کو اگر افشاں کر دیا جائے تو لوگ قتل کر دیں، اور لگ رہے ہیں نا ہم پر فتوے واجب القتل کے، کیونکہ لوگوں کو روحانی سمجھ میں نہیں آتی نا۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ کلمے کا بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی مولوی کو، عالم کو اس بات پر اعتراض ہو تو لائیو محفل میں آئے، پھر ہم سے بات کرے۔ ہم بھی بھرے ہوئے بیٹھے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی سوال کرے کہ بھئی یہ کون سا نیا کلمہ ایجاد ہوا؟ کوئی نیا کلمہ ایجاد نہیں ہوا۔ نئے کلمے کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہ کلمہ نیا ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو اس سے زیادہ پرانا ہے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ ہے نیا کلمہ؟ یہ نئے کلمے ہیں، تم ان کو پرانا کہہ رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا؟ تو آنے سے پہلے بھی نبی تھے تو آنے سے پہلے کلمہ بھی ہوگا نا آپ کا۔ اور پھر جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی کے حوالے سے یہ کہا کہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو وہ امر جدید لائیں گے۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام اذا خرج بامر جدید وکتاب جدید، بامر جدید وکتاب جدید وسنت جدید۔ اب یہ تو بات مولویوں کے سمجھنے کی کہاں ہے کہ سنت بھی نئی ہوگی؟ یہ سنت نئی کیسے ہوگی؟ بغیر مصطفیٰ کے سنت کیسے ہوگی؟ سنت جدید کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کا عمل مصطفیٰ کا عمل ہوگا، تبھی تو سنت جدید بنے گی۔ وخزاء جدید، سزائیں بھی ان کی نہیں ہوں گی۔ اتنا کافی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے علی العرب شدید، عربوں کی جو ہے وہ بڑی درگت بنائیں گے۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو روایت ہے، یہ روایت تو شیعوں کو بھی پریشان کرتی ہے۔ وہابیوں اور بریلویوں سنیوں کو تو چھوڑو، ان بیچاروں کے پاس بھی تو ککھ نہیں ہے۔ اس بات کا کیا جواب ہے ان کے پاس کہ امر جدید کیا ہے؟ اچھل اچھل کے جو مرضی ہے کہہ لو، نعرے لگا لو، لیکن اس بات کا تو جواب دو، امر جدید کیا ہے؟ کتاب جدید کیا ہے؟ پھر قرآن کا کیا ہوگا؟ تم تو کہہ رہے ہو یہ آخری کتاب ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہماری پہلے کی کہی ہوئی باتوں سے جو مولوی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اس بات کے جواب میں ہم اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ مزید ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کریں، جتنا منہ کھولیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہوا، اب تو پورا اسلام داؤ پہ لگ گیا کہ امام مہدی نئی کتاب لائیں گے۔ کیوں لائیں گے نئی کتاب؟ تم تو پرانی کتاب کو گلے میں ڈال کے گھوم رہے ہو۔ نئی کتاب کیوں لائیں گے؟ جب بائبل میں فتنہ ہو گیا تھا تو نئی کتاب قرآن آئی تھی نا۔ اب نئی کتاب کیوں لائیں گے؟ اس لیے کہ اب ساری کتابوں میں فتنہ ہو گیا۔ اب تو ساری کتابوں میں فتنہ ہو گیا ہے نا بھائی۔ فتنہ ہوا تو تمہارے اندر 73 فرقے بنے نا۔ وہ سنت جدید۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے وہ وقت اپنا جب وہ
سرکار ہمیں تزکیۃ النفس کے مراحل سے گزار رہے تھے، تو اس وقت جو ہے بڑے خبیث قسم کے وسوسے آتے تھے. تو اس وقت پھر ایک الہام آیا. وہ الہام کیا تھا کہ یہ نہ سمجھ کہ تیرے مرشد کا کوئی عمل شریعت کے خلاف ہے، بلکہ اس کو حق جان کہ جو تیرے مرشد کا عمل ہے وہی شریعت ہے. تو وہ سنت جدید ہو گیا نا. اب جب جدید کتاب آ جائے گی تو پرانی کتاب کا کیا کریں گے آپ؟ جدید کتاب جب نئی کتاب آ جائے گی تو آپ پھر کون سی کتاب پڑھیں گے؟ نئی کتاب پڑھیں گے. ہاں؟ سمجھ. اور جب نئی سنت آ جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کھل کے بات ہو رہی ہے نا بھائی. سنت جدید، اب جدید سنت لائیں گے. اگر ہمارے اہل تشیع بھائی اس بات کو ذرا 2-3 دفعہ غور سے پڑھ لیں نا تو چپ ہو کے بیٹھ جائیں بیچارے، امام مہدی کا پرچار نہ کریں. صحیح کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے نا ابھی تک. یہی بات اگر ہم کہہ دیں بغیر حوالہ دیے تو کہیں گے دیکھو یہ مردود ہے، کافر ہے. اب وہی لفظ دوبارہ بولو، امام جعفر صادق کی روایت ہے. ارے بھائی، امر جدید، کتاب جدید، سنت جدید، قضاء جدید اور کلمہ پرانا. پیسے ختم ہو گئے تھے کیا؟ کلمہ پرانا. اب دیکھو بھائی، چشمہ نیا، امامہ شریف بھی نیا، ویس کوٹ بھی نیا، کرتا پاجامہ بھی نیا، ہزار بند تک نیا، اور جرابیں پھٹی ہوئی اور جوتا پھٹا ہوا. یہ تو باعث ذلت ہوگی بات. لوگ کہیں گے ارے یار یہ کیا کیا تم نے حافظ صاحب، اتنی مہنگی مہنگی چیزیں پہنی ہوئی تو 2-4 روپے اور لگا کے جوتے خرید لیتے. میرے نہیں، آئی کانٹ افورڈ دیم. یہ کمبینیشن کیسا لگے گا؟ امر جدید، امر جدید، کتاب جدید، سنت جدید، قضاء جدید، کلمہ قدیم. یہ ہے کہانی. اور امر جدید، امر جدید کیا ہے؟ امر جدید یہ ہے سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے. اگر کسی کے قلب میں اسم ذات اللہ اتر گیا تو سارے فرائض کا کفارہ ادا کر دے گا، اور ایک دن تجھے روشن ضمیر بنا دے گا. کوئی شرابی آ جائے تو فرماتے ہیں پی، خوب پی، یہ ذکر بھی لے لے. اب یہ امر جدید نہیں ہے. کوئی آگے کہے کہ بھئی مجھے گناہوں کی عادت ہے، گناہ نہیں چھوڑ سکتا، خوب کر، یہ ذکر بھی لے لے. یہ امر جدید نہیں ہے. ہم چور، اچکے، ڈاکو، ہم اس حال سے گزرے ہیں. نہ ہمارے پاس کوئی اچھا عمل، نہ ہمارے پاس کوئی رب کو پانے کی طلب، نہ رب کا عطا پتہ، نہ اس کے حبیب کا کوئی عطا پتہ. زبان بھی خراب، اعمال بھی خراب، دل ایمان سے خالی. نہ اس قابل کہ جنگل جا سکیں، نہ کوئی ولی ملا جس کے قدموں میں بیٹھیں، جس کی صحبت اختیار کریں، جس کے ہاتھ پہ بیعت کریں. 400 سال سے کوئی ولی با کمال نہیں آیا.
ولایت باکمالیت کا کوئی فرد نہیں آیا، ہمارا کیا بنتا؟ وہ ایک بلے شاہ تھا جس نے یہ بات کہی، نہ میں پنج نمازہ نیتی نہ تسبہ کھڑکایا۔ ادھر تو پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہاں تو ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے نہ میں پنج نمازاں، وہ پنج نمازاں کیا کچھ بھی نہیں کیتا۔ سانو ملیا گوہر شاہی جو رب دے نال ملایا۔ وہ تو ایک بلے ہی تھا نا، ادھر تو سارے بلے شاہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی 5 وقت کا نمازی نہیں، سب ایک نمبر کے چھٹے چھٹائے گناہ گار۔ گناہ بھی ہم سے پناہ مانگتا تھا۔ یہ کون سا امر ہے؟ یہ کون سی کتاب کی تعلیم ہے؟ قرآن تو گناہوں سے روکتا ہے، یہ کون سی تعلیم ہے؟ اور کر، قرآن تو کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ فرماتے ہیں کہ آج یہ قرآن کی تعلیم تو نہیں لگتی، تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ کفر ہے؟ نہیں، کتاب جدید ہے۔ یہ تمہاری نظر کفر تو ہے، لیکن ہماری نظر میں تم کافر ہو۔ تم نے تو ہمیں کافر کہا ہے نا، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے۔ لوکی تینوں کافر آکھن تو آہو آہو آکھ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی نے تو کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی بنیاد حسین ہے، حسین سے کلمہ نکلا ہے۔ اگر یہ کلمہ حسین سے نکلا ہے تو پھر امام مہدی کے قدموں کی شان کیا ہوگی؟ کلمے کے نام پہ بلیک میل کرو گے امام مہدی کے ماننے والوں کو؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ آ کے میرے سامنے کلمے کا ذکر چھیڑ دے، نسلیں برباد نہ کر دوں تو میرا نام نہیں۔ ہاں کلمہ تو ہے، لیکن نیا کہاں ہے؟ وہ نیا تو نہیں ہے، وہ تو بہت پرانا ہے، اور پھر چند مخصوص لوگوں کے لیے، گندے لوگوں کے پڑھنے کے لیے تھوڑی ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے۔ کون سے خاص؟ جن کی عالم غیب سے نسبت جڑ گئی ہے ان کے لیے۔ آپ غور فرمائیے، جن علاقوں میں آپ لوگ رہتے ہیں، جیسے بھائی یہاں کرائڈن میں رہتے ہیں، تو یہاں کرائڈن میں آپ دیکھیں گے ریزیڈینشل ایریا ہے، متوسط طبقے کا علاقہ ہے، مڈل کلاس لوگوں کا ایریا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ ٹویوٹا کے، ہونڈا کے، مازدا کے شو رومز ہیں۔ آپ نے یہاں پر لیمبورگینی کا کوئی شو روم دیکھا ہے؟ فراری کا کوئی شو روم دیکھا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ادھر کون خریدے گا؟ ابھی جس کے پاس 4-5 لاکھ ڈالر پاؤنڈ ہوں گے وہ لیمبورگینی تھوڑی، وہ تو گھر خریدے گا، بولے زندگی بھر کے لیے پونجی ہو گئی۔ یہاں $1 ملین کی گاڑی کون خریدے گا؟ لہٰذا انہوں نے یہاں شو روم ہی نہیں کھولا۔ اس محفل میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، اس میں کلمہ سبقت کیوں بتائیں گے کسی کو؟ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی جن کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نہیں آیا تو بقول قرآن کلمہ سبقت، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے، یہ سورہ یونس ہے، دیکھو عجیب اتفاق ہے، کہا وما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہ اور جو انسانیت جو تھی
وہ امت واحدہ تھے، ایک ہی امت تھی پوری انسانیت۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جو ہے اختلاف ہوا، اور اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کو کلمہ سبقت کا انتظار نہ ہوتا تو یہ انسانیت مختلف ادیان میں منقسم بٹی ہوئی نہ ہوتی۔ کلمۃ سبقت من ربک لقضیٰ۔ اب یہ جو لقضیٰ ہے، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لفظ کو، یہ جو کلمہ سبقت تھا، لقضیٰ، اللہ سے پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی۔ اب علماء کرام بتائیں کہ یہ کلمہ سبقت کون سا ہے؟ سوال ہے یہ ہمارا، کلمہ سبقت کون سا ہے؟ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ سب پر سبقت لے گیا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سب پر سبقت لے گیا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک تو یہ مطلب اس کا ہم لیتے ہیں اردو میں، ایک مطلب اس کا ہم اور بھی لیتے ہیں، سابق یا سابقہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے والا، پچھلے والا، جو پہلے سے آ چکا ہے۔ یہ چند اس کے مطالب ہے، تفصیل سے بات تو کریں گے لیکن ہمیں انتظار ہے۔ یہ جتنے بھی مائک لے کے اچھل رہے ہیں تو یہاں لائیو آ کر کے بات کریں، جتنی بات کرنی ہے، جتنے بہتان لگانے ہیں، کفر کے فتوے لگانے ہیں، اپنا ہم پلیٹ فارم دیں گے، یہاں پر آئیں، بات کریں، ہم کو کافر مشرک ثابت کریں۔ یہ چیلنج ہے۔ یار دیکھو، دکھ اور غصے والی بات ہے، اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہو، ہمارا عمل نہیں دیکھ رہے، ہم دنیا کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کی محبت، اللہ سے تعلق، پھر بکواس کرتے ہو۔ یا تو یہ ہو کہ ہم کہیں کہ بھائی نہیں، کوئی اور ہی خدا ہے، کوئی اور ہی تمہارا معبود ہے، تب تو بات ہے نا کہ یہ گمراہ ہیں، اسی اللہ کے ماننے والے، اسی کی طرف لے جانے والے۔ کس کا نام پھیلا رہے ہیں ہم لوگوں میں؟ کس کا نام جا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں؟ مسلمان تو چھوڑو، ہندو بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، عیسائی بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ پھر یہ بغیرتی کی باتیں، پھر یہ بے حیائی کی باتیں، اوچے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تم پر ہندوستان میں کم عذاب ہے جو سرکار گوھر شاہی کی مخالفت کر کے تم اپنے اوپر مزید عذاب لانا چاہتے ہو؟ یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے نا بھائی۔ کس کا پرچار ہو رہا ہے یہاں؟ کس کا ذکر دیا جا رہا ہے؟ کس کو ذکر قلبی، کس نام کی ذکر قلبی جو ہے وہ متعارف کی جا رہی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ رہ گئی بات کہ اگر کوئی ماننے والا اپنے مرشد کو رب کہہ دے، رب سمجھے، خدا کہہ دے، تو یہ روحانیت کی رمز ہے، کیونکہ روحانیت میں اس وقت تک فیض ہوتا ہی نہیں ہے جب تک مرشد کو رب نہ سمجھو۔ اے عشق بلے شاہ اوکھا اولا، صورت ہے صنم دی عرش معلا، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نل جھگڑا پہ جاوے۔ اس کو چڑھاؤ سولی پہ سب سے پہلے، اس نے کیوں کہا یہ؟ اور دوسری حقیقت یہ سنو، سرکار گوھر شاہی کی ذات گواہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہم سرکار کو اللہ سمجھ کے مانیں تو جہنم میں جائیں۔ ہم سرکار کو اللہ نہیں سمجھتے، نہ سرکار کو اللہ کہتے ہیں۔ سرکار کو اللہ سمجھ کے مانا تو ہمارے نزدیک ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، جو ہے ہمارے سامنے اسی کو مانتے ہیں۔
ہمارے سامنے گوہر شاہی کی ذات ہے، ہم گوہر شاہی کو مانتے ہیں. اور اللہ کس کو مانتے ہیں؟ جو اللہ ہے، عرش الہی پر بیٹھا ہے، اسی کو اللہ مانتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے. ہم تو ایسے شخص کو کافر سمجھتے ہیں جو سرکار کو اللہ کہتا ہو، اللہ سمجھتا ہو. سرکار نہ اللہ ہیں، نہ آپ اللہ سمجھیں ان کو. سرکار امام مہدی گوہر شاہی ہیں، اور سرکار کو سرکار ہی سمجھنا حق ہے. Amra TV, the place to connect with God.